السلام علیکم جی. کافی دنوں کے بعد بس میں اپنی فزیکل اس کے بیچ میں کافی انٹینگل ہوئی ہوں، تو اس لیے بہرحال اللہ تعالیٰ جب موقع دیتا ہے تو میں کہتی ہوں کچھ نہ کچھ کر ہی لوں تو اچھا ہے، زندگی کا فائدہ اٹھائے. اچھا جی، اصل میں بات یہ تھی کہ کچھ بچوں نے یہ کویسچن کیا مجھے کہ کبھی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سا آئے گا، کبھی کہتا ہے قیامت آئے گی، کبھی کہتا ہے باس ریسریکشن ہوئے گی، کبھی کہتا ہے آخرہ آئے گی. تو یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ کیا مطلب اس کا کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ تو پھر میں نے سوچا کہ یہ اس کو نہ میں ذرا کلیریفائی کر دوں. تو میرے بچوں، میری بہنوں، بھائیوں، یہ بات یہ ہے کہ جو اصل میں جب یعنی اس سا کا اصل مطلب آپ کو بتا دوں، سا کا اصل مطلب ہے مومنٹ، ناٹ آر. کئی جگہ پہ آر کیا ہوا ہے ٹرانسلیشن، بٹ چلیں آر کہہ لیں، بٹ اٹ از اے مومنٹ، ایک گھڑی، ایک ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو کوئی آر بھی کہہ لیتا ہے تو اٹس ناٹ رانگ کہ چلو بھائی جس کو یہ آر سمجھ آتا ہے وہ کوئی بات نہیں. لیکن وہ ہے کیا؟ وہ اصل میں اس ورلڈلی لائف کا، اس دنیا کی، ہماری جو دنیاوی زندگی ہے اس کا وہ لاسٹ مومنٹ ہوئے گا. اور اگلی جو لائف ہے، اگلی یعنی اگلی کا مطلب وہ انگریزی والا اگلی نہیں، اردو والا وہ ہے جی ایٹ دا کمنگ آف دا لاسٹ مومنٹ آف دس ورلڈ اینڈ بگننگ آف آ نیو ریالٹی. وہ اصل میں نیو ریالٹی جو ہے وہ ہمیں ڈاؤن اپون نہیں کرتی، اور ہم بس ادھر ہی دنیا میں اللہ ہمیں معاف کرے لگے رہتے ہیں. تو یہ ہے، یہ مومنٹ ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا ہمیں بتایا ہوا ہے جی. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ یسألک الناس عن الساعۃ قل انما علمھا عند اللہ. لوگ آپ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کاکی ضمیر جہاں بھی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں لوگ کہ سا کے بارے میں، تو ان سے کہو کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، مجھے کوئی اس کا علم نہیں ہے. عند اللہ، اللہ کے پاس ہے اس کا علم. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہ اچھا، یہ میں ساتھ ساتھ نا آپ کو آیتوں کے نمبر لکھا دوں. یہ جو پہلی میں نے آیت بولی ہے یسألک عن الناس ناس عن الساعۃ، یہ ہے جی 33 کی 63، 33 کی 63. اس کے آگے جو نیکسٹ ہے وہ ہے جی 20 کی 15 آیت، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا. آئے گی ضرور، پکی بات ہے، ساتھ نے آنا ہے، میں نے اس کو مخفی رکھا ہوا ہے، میں نے اس کو ہڈن رکھا ہوا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے متعلق کہتے ہیں قل تم ما تدری ما الساعۃ ان نظن الا ظنا. یہ ہے جی 45 کی 32 آیت. اور وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ سا کیا، ہر وقت سا کرتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اسپیکیولیٹو یا ہائپوتھیٹیکل چیز ہے. ہم تو اس کو ظن سمجھتے ہیں، گمان سمجھتے ہیں تمہارا، یہ سسپیکٹ ہے، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، سسپیشس سی بات ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا 42:17 میں کہ وما یدریک لعل الساعۃ قریب. اور تمہیں نہیں پتہ بھائی، شاید کہ قریب ہی آ گیا وہ والا مومن. اب ہونا کیسا ہے وہ مومن؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. یہ بھی 79 کی 42 ہے آیت. تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ تم سے ساعہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ ہوگی کب، ایانا کب ہوگی. تو وہ آپ کو حدیث جبریل تو بہت اچھی طرح پتہ ہوگی نا، کہ انہوں نے کہا کہ ایمان، وہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. اور آخری کویشچن انہوں نے کیا کہ وہ جو
وہ کب آئے گی اور قیامت؟ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پوچھ رہا ہے نا اسے بھی اتنا ہی پتہ ہے جتنا پوچھنے والے سے پوچھ رہے ہو. تو یعنی کہ دونوں کو، سائل مسئول دونوں کو کچھ علم نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ والی آپ کو یاد ہوگی حدیث نا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، ایسی نہیں ہے، وہ نہیں وہ اس کو یعنی کہ وہ تمہیں یہ نہیں پتہ چلتا. اور بہت سارے اس کے لیے اور بھی لفظ ہے، غاشیہ، الحاقہ ہے، نبأ العظیم ہے، یوم الفصل ہے، الحاقہ ہے، بہت سارے لفظ ہیں اس کے لیے. جب یہ شروع ہو جائے گا کام نو اس کے لیے یہ سارے لفظ ہیں. اچھا جی، پھر کیا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تم پوچھتے تو رہتے ہو کہ ایان مرساہا، تو پھر یہ ہوگا کیا؟ وَأَمْرُ السَّاعَةِ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، یہ 16 کی 77 ہے آیت، 16 کی 77 ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ساتھ کا حکم ہوئے گا نا وہ آنکھ کے جھپکنے کی دیر میں ہو جائے گا پورا، یا شاید اس سے بھی جلدی ہو جائے. مطلب آپ سوچیں کہ آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوتے تھے نا کہ نوالا لقمے کا بنا کے یہاں لے گیا ہوگا مگر وہ منہ میں نہیں ڈال سکے گا. اتنی جلدی یہ ساعہ آ جائے گی. ساعہ، دیٹ مومنٹ ول کم which will be the last moment of this worldly life and the beginning of next reality. نیکسٹ ریالٹی، وہ نیکسٹ ریالٹی کیا ہے وہ پھر ہم ابھی کرتے ہیں. تو پہلے اس کے متعلق سنیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، 30 کی 12 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہر وقت یہ پوچھتے ہو کیا ہے تو کیا نہیں ہے، تو ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں، ظن فلانا ہے. او بھائی جس دن آ جائے گی نا اس دن پھر جنہوں نے جرم کیا ہوگا نا وہ بالکل مایوس ہو جائیں گے، جیسے ابلیس مایوس ہو، یبلس ہو، جیسے بے حد مایوس ابلیس ہو گیا تھا اس طرح سے وہ بھی مجرم جو ہیں بالکل مایوس ہو جائیں گے کہ اب ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، اب ہم گئے، اب ہمارا بیڑا غرق ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیکسٹ بات بھی بتا دی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وَالسَّاعَةُ أَدْهَا وَأَمْرُ، یہ ہر وقت تم ساعہ کو ماحول بنایا ہوا ہے نا، او بھائی یہ بڑی سخت ہوگی، یہ بڑی ورس کیٹاسٹروفی ایک ہوگی جو تم سمجھ رہے ہو. ادھا، سخت قسم کی، بدترین قسم کی کلیمٹی کیٹاسٹروفی ہوگی. اور کیا ہوگی؟ بڑی کڑوی ہوگی، بڑی کڑوا ہوگا وہ لمحہ، وہ مومنٹ بڑا کڑوا ہوگا، بڑا کڑوا ہوگا نیچے تک نہیں اللہ معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہائے ہمیں معاف کر دے بس. اچھا جی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اب نیکسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسٹیپ بتا دیا کہ جب وہ مومنٹ آئے گا نا تو اس میں شک کوئی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وہ پھر قبروں میں سے دوبارہ تمہیں زندہ کر لے گا. کیا بات ہو؟ یہ 22 کی 7 ہے جی، یہ 22 کی 7 ہے. اب ایک پوائنٹ شاید رہ گیا 9 والا کہ ہاں جی، وَيَوْمَ يَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، جب وہ مومنٹ آئے گا نا اسی وقت مجرموں کو گروپ بندی ان کی کر دی جائے گی. یہ بھی نیکسٹ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بتا دی. اچھا جی، اور یہ ہے جی 30 کی 55 آیت، اور آگے جو ہے 36 کی 29 آیت وہ یہ ہے کہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، اور صرف ایک چیخ ہوگی، صیحہ بڑی چنگھار کی طرح کی چیخ ہوگی جو کہ پھر تم جو کہ ایک دم سب کو بجھا کے رکھ دے گی. جیسے آگ بجھ جاتی ہے نا
اس طرح سے ان کو بجھا کے رکھ دے گی. اچھا جی، پھر کوئی رہ نہ جائے پوائنٹ، میں اسی لیے اس کو پھر نیکسٹ جو اس کا آگے ایفیکٹ آئے گا وہ غاشیہ ہوگا، الحاقہ ہوگا، بہت بڑی خبر ہوگی، یوم الفصل ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، الحاقہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی اس کے بعد پھر یہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب وہ میں نے آپ کو بتایا ہمان پھر ٹھیک ہے. اب کیا ہوا، اب یہ مومنٹ جو آ گیا، اس نے یہ سارا کام کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو انسانوں کو قبروں سے جگانے کے لیے، قبروں سے جگانے کے لیے کیا ہے جی، اب 2 کی ہے 56 سورہ بقرہ کی 56 آیت ہے، اور وہ کہہ رہی ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم. سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ جو تم مر گئے ہوئے تھے نا، تم سمجھ رہے تھے کہ ہم مر گئے ہیں تو وہ سب قبروں میں چلے گئے ہیں، تو بس جی وہ جیسے وہ کہتے تھے کہ قبریں ہمیں مٹی بنا دیں گی، ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، تو بس ختم ہو جائے گا معاملہ. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کروں گا دوبارہ. یہ بالکل نہیں مانتے لوگ کہ شاید پتہ نہیں ایسے ہی بات ہے یہ، کہ بھائی کیسے، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو آپ کو کیسے یہ شک گزر سکتا ہے کہ یہ ایویں ہی بات ہے. اچھا جی، پھر کیا دوسری بات اور آیت جو ہے وہ ہے جی 82 کی 4. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ 82 کی 4 ہے آیت. اچھا جی، پھر ہے جی 100 کی 9 آیت وَإِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. یہ جو اِذَا کا لفظ ہے نا، یہ صرف اس کا مطلب جب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے دیٹ مومنٹ، دیٹ ہیپننگ از سو ویری امپورٹنٹ، اینڈ وہ یہ اتنی قابل ذکر ہے کہ اس کو تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہوگا ضرور. ٹھیک ہے جی، تو یہ بات ہو گئی. اچھا جی، پھر 100 کی 9 میں نے بتا دی وَإِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. پھر ہے جی کہ اب کیا ہوگا. وہ جو آپ سورہ زلزال تو میرا خیال ہر بندے کو یاد بھی ہوتی ہے، اور سورہ قاریہ بھی یاد ہوتی ہے. کائنڈلی اس کا تھوڑا یہ دیکھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، سخت قسم کا وہ زلزلہ آئے گا، زلزالہا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، سارے جتنے اس کے اندر بوجھ یہ بندوں کی باڈیز کے ہیں، کوئی اور کشش ثقل کہتے ہیں نا، ہاں جی کشش ثقل جسے کہتے ہیں، وہ گریویٹیشنل پل، اور سب کچھ نکال کے باہر کر دے گی. جب گریویٹیشنل پل ختم ہوئے گی زمین کی تو کیا ہوگا، فزیکل لاز سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے. میں نے بڑا اچھا لفظ لکھا ہوا تھا کہ فزیکل لاز جو ہیں نا ان کا کیا ہو جائے گا، وہ بس کام کرنا چھوڑ دیں گے، ڈی فنکشنل ہو جائیں گے. بڑا ہی خوبصورت میں نے لکھا تھا، اب پتہ نہیں کہاں لکھا گیا. بہرحال ہاں جی شاید مل جائے، نہیں، ہاں فزیکل لاز ول بی ریڈیوس ٹو ناٹ، NAUGHT، ناٹ، یعنی نان فنکشنل ہو جائیں گے. فزیکل لاز سارے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، جن کے اوپر یہ ساری دنیا کھڑی اور چل رہی ہے، وہ جو بیلنس ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ختم کر دوں گا. وہ ڈی فنکشنل ہو جائیں گے، ان کو کام نہیں کر رہے ہوں گے. تو اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا. اسے کیا ہو گیا ہے، ہلتی جا رہی ہے، بند ہی نہیں ہو رہا یہ زلزلہ. اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا. اب وہ زمین جو ہے نا وہ اپنی خبریں بتائے گی اللہ تعالیٰ کو کہ اس بندے نے میرے ساتھ یہ بدماشیاں کی تھیں. کیا
کسی کی زمین چھینی ہوئی ہے، کسی کا، وہ ساری خبریں زمین بتائے گی۔ اخبارہا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ نے اس کو وحی کی ہوگی کہ تم نے یہ سارا کچھ اب بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، اس دن پھر لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے گروہ در گروہ، مختلف مختلف، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، نکالنا کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ان کو ان کے کرتوت دکھانے کے لیے کہ کیا کیا کرتے رہے ہو دنیا میں تم، یہ دکھانے کے لیے ان کو نکالنا ہے۔ یہ تو ہو گئی وہ اعمالہم، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ او بھائی اس کے پاس تین گواہیوں کے رجسٹر ہیں، دو تو ادھر بٹھائے ہوئے ہیں، ایک ادھر لگایا ہوا ہے۔ شاید آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے نا کہ فی عنقک، وہ تمہاری گردنوں میں اس نے، وہ کہتے ہیں جی قسمت لٹکا، او بھائی قسمت اگر لٹکا دی ہے تو پھر قسمت دکھان دی ضرورت کی ہے نا؟ قسمت تو پھر قسمت ہے، وہ تو پھر لوگ کہتے ہیں ہاں جی نا قسمت ہے ہماری، ہم نے یہی کیا ہے، تو یہ تو ہماری قسمت تھی، ہم نے ایسا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں ایک دفعہ چیک کر لوں کہ یہ ہو بھی رہا ہے ریکارڈ کہ نہیں، اتنی میں محنت کر رہی ہوں، تو یہاں تک چھوڑ کے پھر میں آگے کرتی ہوں۔